السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے نمبر 18 ہے اور ہم آج ایکسیپٹنس کا پارٹ 2 کریں گے کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے بچوں کو اور اپنے آپ کو قبول کرنا ہے اور پیار کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی شناخت رکھتے ہیں اپنے انداز سے، ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ یعنی ہم کیسے بہترین والدین بن سکتے ہیں، چونکہ ہمارا یہ سفر اسی طرف ہے نا کہ ہم بہتری کی طرف جائیں، ہم اپنے ان پیٹرنز کو ختم کریں جو کہیں نہ کہیں ہمارے اور ہمارے بچوں دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو آج سمجھنا ہے کہ انڈیویجول بینگ ہونے سے ایک بندے کی اپنی شناخت ہونے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں ہے اور کیا وجہ ہے، اور اس کو اسلامک پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں گے ہم کہ کیوں ایک بندے کا اپنا اپنا ہے حساب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ پورے خاندان کا ایک حساب ہوگا، یہ پورے خاندان کا ایک حساب ہوگا۔ اچھا جی، اب پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے بہتر طور پہ اپنے بچوں کو قبول کر پائیں۔ دو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ میرے ہیں یا یہ میرے سے بلونگ کرتے ہیں یا یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے ایک ہے کہ میں دریا کے ساتھ چل رہی ہوں اور میں کہنے لگ جاؤں یہ دریا میرا ہے، یا میں کہوں میں دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ بتائیں ان دونوں میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ ایسی ہوگی جو تھوڑی سی سینسیبل لگے گی؟ یہی نا کہ بھائی دریا کیسے تمہارا ہو سکتا ہے، تم دریا کے ساتھ چل رہی ہو۔ سب سے پہلی بات ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانی ہوگی کہ یہ بچے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہیں جن کے ساتھ ہم چلیں گے، یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے جنہیں ہم نے خریدا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فیوژن والا کانسیپٹ کہ یہ میرے اندر مکس نہیں ہوئے ہیں، ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ایک علیحدہ شخصیت کے طور پہ آگے جا کے بڑے ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ مجھ سے وابستہ ہیں، میرا پارٹ نہیں ہے۔ بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ میرا ہی ایک پارٹ ہے جو باہر نکل کے چل رہے ہیں، سو آئی ہیو فل کنٹرول اوور دیم کہ بھائی یہ میرے اندر سے نکلے ہیں تو بس پھر میں ہی دیکھوں گی۔ اس طرح تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو کیا ہم پورے کا پورا اللہ کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر تو ہم پورے کا پورا اللہ کے مطابق نہیں چل رہے تو ہمیں بالکل اس بات کا رائٹ نہیں ہے کہ ہم یہ ایک مارکا جو اولاد کو پیدا کرنے کا کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر ذرا سا بھی 0.000% بھی ہم اتھارٹی جمائیں کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے مطابق چلے گی، اسے میں سکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لائف کا کچھ حصہ کا آپ کا پارٹ دیا ہے کہ آپ کو ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو اللہ کی باتیں سکھانی ہیں، اپنی باتیں نہیں سکھانی ہیں، اپنے کسٹمز نہیں سکھانے، اپنے فیملی کی وہ باؤنڈریز نہیں سکھانی ہیں، آپ نے اللہ کی باؤنڈریز سکھانی ہیں۔ کیونکہ اگر آج آپ نے ان کو اللہ کی باؤنڈریز نہ سکھائیں تو کل کو قیامت کے دن وہ دوزخ میں ہوں گے۔ سمپل، کوئی زیادہ اس میں سائنس ہی نہیں ہے۔ اگر میں کافر ہوں اور میں اپنے بچے کو کفر ہی سکھاتی رہوں تو کیا وہ اینڈ پہ جنت میں جا سکے گا؟ آف کورس ناٹ۔ مجھے اپنے کلچر کی، مجھے اپنے خاندان کی وہ چیزیں نہیں سکھانی، مجھے اللہ کی ویلیوز سکھانی ہے۔ میں نے ان کو، وہ بزنس نہیں ہے میرا کہ میں جن کو اون کرتی ہوں، وہ میری جاب ہے جسے مجھے بہتر طریقے سے
پروف کرنا ہے اللہ کے سامنے جا کے. وہ میری جاب ہے, وہ میرا بزنس نہیں ہے کہ میں جب چاہے ان کو جیسے چاہے ڈیل کروں. جب آپ اس چیز میں فرق سمجھ لیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, وہ ہمارے مطابق چلنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی, آپ کے 75 کیا 90% آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. ہم اس دنیا میں ہر وہ کام کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو اللہ نے کہا ہے. آسان حل زندگی کا. ہر کام سے پہلے دیکھ لیں یہ اللہ کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہر کام سے پہلے دیکھ لیں کہ میں یہ جو کرنے جا رہا ہوں وہ کس نیت سے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کس کے لیے کر رہا ہوں. بات ختم ہو جائے گی. آپ کو دوسری کوئی بات سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم بچے کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے بارے میں بیسٹ سوچتے ہیں, اس لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ بیسٹ کر رہے ہیں. تو پلیز رک جائیں, ایک لمحے کے لیے پاز دیں اپنے آپ کو. یہ جو زندگی میں ایک پاز کا اصول ہے نا, آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لے گا. آپ دیکھیں کہ کیا آپ جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ اینڈ رزلٹ اس کا ٹھیک نکلتا ہے. آج تک آپ نے جو کام اس دنیا میں کیا وہ ٹھیک نکلا ہے اس کا رزلٹ؟ نہیں نا. یہ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم جس کام کو برا سمجھ رہے ہو وہ کل کو تمہارے لیے اچھا ہو, اور جسے تم ابھی برا سمجھ رہے ہو, جسے تم ابھی اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے برا ہو. تو جس بات میں ہم شیور نہیں ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, ہم اپنی اولاد کے لیے کیسے شیور ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دنیا دیکھی ہے, اس لیے ہم شیور ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ شیور تو نہیں ہے نا. اللہ نے جہاں کہہ دیا کہ آپ کو نہیں پتہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے اور آگے جا کے بہتر ہوگا کہ نہیں. میں ان اصولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو واقعی میں کوئی آبویس اصول ہیں کہ بھئی اگر ایک بندہ تھوڑا سا پڑھ لکھ لے گا, محنت کر لے گا تو وہ اچھا انسان بن جائے گا, تو اس لیے ہم نے بچے کو محنت کرنا سکھانی ہے. یہ بھی اللہ نے ہی کہا ہے کہ کوشش کرو گے تو کامیابی ہوگی. اس میں بھی ہمارا کوئی یہ سائنس نہیں ہے. اس دنیا کا کوئی بھی اصول آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس دنیا کا کوئی اصول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی طرف سے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. جو نیچرل اصول اللہ نے اتارے ہیں انہی کے مطابق دنیا چل رہی ہے, یہ ہمارے سائنسوں کے مطابق نہیں چل رہی. جب ہمارے مطابق یہ دنیا نہیں چل رہی تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ جو میں کہوں گا وہ بیسٹ ہوگا اس کے لیے, اور جو ہے وہ وہی بیسٹ ہے. کچھ چیزوں کے اندر جو بالکل نارمل سامنے دیکھنے کی ہیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن آپ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کسی کی کامیابی کا. اگر اس طرح ہو تو والدین بہت آرام سے اپنے بچوں کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں. تو کیا سارے بچے آج کامیاب ہیں اس دنیا کے؟ نہیں نا. کیا والدین نہیں چاہتے کہ کامیاب ہوں بچے؟ نہیں نا. ہر والدین چاہتا ہے, کوئی والدین ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہتا. تو ادھر آپ کی انٹینشن کے اوپر شک نہیں کیا جا رہا. آپ والدین ہیں, آپ ضرور بہتر سوچیں گے, لیکن آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ خدا کی مخلوق ہیں. کچھ چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں, ان کو خدا کے ہاتھ میں دینے دیں. سرنڈر کریں, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کریں. اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ختم کر دیں. اللہ مالک ہے, اللہ عقل کل ہے, اللہ مکمل ہے, ہم مکمل نہیں. جب ہم اپنے آپ کو گیو اپ کر دیں گے تو ہم بچوں کو گیو اپ کرنا آسان ہوگا. ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ بھی اللہ کے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں. آپ بچوں کو اتنی اجازت دے دیں گے کہ ہاں بیٹا کہیں میں غلط ہو سکتی ہوں تو تم مجھے سمجھا سکتے ہو, بدتمیزی سے نہیں. آف کورس آپ اس کو ایک طریقہ سلیقہ سکھائیں گے. آپ یہ پھر اس بات کو مان لیں گے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو ڈیپینڈنٹ ہونے دینا ہوتا ہے, آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھنا ہوتا. آپ نا یہ سپریشن سے گھبراتے ہیں. ہر ماں باپ گھبراتا ہے, میں بھی گھبراتی ہوں, آپ بھی گھبراتے ہیں, ہر کوئی گھبراتا ہے. کیونکہ سپریشن بڑی ایک انگزائٹی اور کہہ لیں بہت خوفناک چیز لگتی ہے. ہائے میرا بچہ میرے سے دور ہو جائے گا. نہیں, یہ آپ سپریشن سے نہیں گھبرا رہے,
اصل میں آپ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تو وہ پین سفر کرے گا، پھر پین کا فیئر ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے، ہم اس کو سفر نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کی نیت پہ کوئی بھی شک نہیں کر رہا، والدین کی نیت بہترین ہوتی ہے، تو ہم اصل میں اس کو بہت ساری چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جب ہمیں یہ یقین آنے لگتا ہے کہ وہ سفر کریں گے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس بات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کسی کے اوپر اس سے زیادہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت برداشت آپ کی اولاد کو دی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے۔ آپ اپنے بچے کو قوت برداشت سکھا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پین سے نہیں بچا سکتے۔ کبھی کبھی یہ جو سپریشن ہوتی ہے نا، رشتوں میں تھوڑی سی دوری ہو جانا، یہ ہیلدی ہوتا ہے، ورنہ اگر ہر وقت آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ ٹاکسک ہو جائے گا ریلیشن، وہ زہر بن جائے گا، وہ آپ کے لیے بھی آپ کی اولاد کے لیے بھی۔ تو ایک ایسی چیز جو زہر بن جائے اس کو جلدی ہی وقت میں سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ کیسا آپ محسوس کرتے ہیں یہ بات کو مانتے ہوئے کہ یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ دوسرا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اب اگر آپ نے مان لیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تو آپ کس طرح سے اب آگے ان کی پیرنٹنگ کریں گے۔ آپ ان دونوں پوائنٹس کو لکھیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے لیے اگلا سفر کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آج ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں یہ سمجھنے کی کوشش میں ہمارا ساتھ دے اور ہمیں آسانی دے کہ ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر سکیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اپنے آپ کے یا ہماری اولاد ہماری غلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں کل، اور آج کا ٹاسک جو ہے وہ ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ الخیر۔